عقائد سے متعلق گناہان کبیرہ میں جو دوسرا گناہ ہے جس کو کبیرہ گناہ عقائد کی فہرست میں ہم نے لیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیات، یعنی جو آیات الہی ہیں ان کا انکار کرنا۔ الجحد بآیات اللہ، بآیات القرآن، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا حکم سن لیجئے۔ قرآن مجید نے بڑی صراحت سے فرما دیا، سورہ العنکبوت 29ویں سورت آیت نمبر 47، فرمایا وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، عطا کر رکھی تھی، وہ اس کتاب پر عمل کرتے تھے، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے تھے۔ اور وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، بتا دیا کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی لوگ تھے، اس امت سے پہلے بھی، کہ جب ان کے پاس آیات آتی تھیں تو وہ اقرار کر دیتے تھے، اور اب بھی وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس آیات آتی ہیں تو اقرار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ پہلے بھی ایسے تھے اور کچھ اب بھی ایسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتا کوئی سوائے کفار کے، کافروں کے۔ یعنی یہ درجہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے، شرک کی طرح، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ یعنی اب دو چیزیں الگ الگ دیکھ لیجیے، ایک ہے آیت کو سمجھ کر، پڑھ کر کوئی بندہ ایک تعویل کرتا ہے، اس سے ایک مفہوم سمجھتا ہے، اس کا انکار یا اس سے اختلاف ایک جدا بات ہے۔ اور اگر کوئی مطلق آیت کا، مثلا آیات کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ آیت ہے جو محکمات ہیں، جن میں سے جس حکم میں دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں، جس آیت سے ایک سے زیادہ احتمالات ہیں، متشابہات میں سے ہیں، یا محکمات میں ایسی جس میں سے دلیل کے ساتھ ایک سے زیادہ آراء کا تعین قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے، وہ چیز اس حکم سے خارج ہوگی۔ لیکن یہاں جو پہلو زیر بحث ہے وہ یہ پہلو زیر بحث ہے کہ اگر آپ آیات قرآنی کا انکار کر دیتے ہیں، جس طرح قرآن نے کئی جگہوں پر لیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی کی آیات کا تو انکار کرتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ان سے متعلق ہے جو بالکل منکر ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے معاذ اللہ، یہ نامکمل ہے معاذ اللہ۔ ان تمام کا حکم اس آیت کے اندر داخل ہے۔ فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، کہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہماری آیتوں کا سوائے کافروں کے، یہ اس کا حکم بیان ہوا۔ اچھا، اب یہ کیا وجہ ہے آیتوں کے انکار پر اتنی شدید وعید آئی ہے؟ یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔ چونکہ یہ جو آیات قرآنی ہیں، جن کو آیات کہا گیا، قرآنی ورسز کو، یہ ایک ایسی چابی ہے جو جملہ آیات جو پوری کائنات میں اللہ نے پھیلا رکھی ہیں ان کو کھولنے کی ایک چابی ہے۔ یعنی اگر اس کا انکار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی تمام دروازے ہدایت کے خود پر بندہ بند کر رہا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے، دیکھیے، آیات آفاق بھی بیان کی قرآن میں، آیات الآفاق والانفس، آفاق میں بھی آیتیں ہیں، پوری زمین و آسمان میں، اس پر ہم بہت ساری بات کر چکے ہیں مختلف لیکچرز میں۔ پھر انسان کے اپنی جان نفس کے اندر بھی بہت ساری اللہ کی نشانیاں اور آیات ہیں۔ آپ ایک لقمہ کھانے سے اس کے ہضم ہونے تک، اور اس کے فاضل مواد کے خارج ہونے تک، اور اس کی توانائی جسم میں شامل ہونے تک پر غور کیجئے کہ کتنی اللہ کی نشانی ہیں۔ پھر آپ آسمان پر غور کیجئے، سورہ ملک میں ہے کہ تم نظر دوڑاؤ گے، کوئی خامی نہیں ملے گی، اور نظر واپس پلٹ آئے گی بغیر خامی کو ڈھونڈے۔ تو گویا آیات الآفاق ہیں، آیات الانفس ہیں، جانوں میں ہیں، دنیا میں ہیں، سمندروں میں ہیں، چرند پرند میں، ہر جگہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ان نشانیوں کی کھوج لگاؤ۔ قرآن مجید ہی کے اندر اللہ نے فرمایا، ایک دو مقام میں عرض کر دیتا ہوں، فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بے شک یہ ہم نے تم پر نازل کی آیات، آیات بینات، جو کھلی ہوئی آیتیں ہیں، واضح ہیں، وما یکفر بہا، اور کوئی ان آیتوں کا انکار نہیں کرتا، الا الفاسقون، جو فاسق ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ یہ آیات ہم نے بھیجی ہی ایسی ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ آیتیں دی اس لیے جاتی ہیں تاکہ تم اس کی اتباع کرو، لہٰذا جو ان آیتوں کا انکار کرے گا وہ اتباع نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم ان آیتوں میں عقل کرو، غور و خوض کرو۔ جو اس آیت کا انکار کرے گا اس پر غور و خوض اور عقل کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا
سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 تھی یہ پچھلی. پھر اس کے بعد اگلی آیت سورہ نحل آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون، یہ ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتارے ہیں تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. پھر آگے پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے. پھر آگے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 1 میں سورۃ انزلناہا فردناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اس کے احکام فرض کیے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اور اس کے اندر نصیحت بھی ہے. یہ نازل اس لیے کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو گویا قرآن کی آیات کا انکار قرآن نے کفر کہا، قرآن کی آیات کا انکار قرآن نے فسق کہا. اب میں نے وضاحت یہ کی ہے کہ فسق اور کفر کہا کیوں، اس لیے کہا کہ جو آیات آفاق ہیں، دنیا میں آیات ہیں، اس کا دروازہ بھی قرآن سے کھلتا ہے. ان آیات کے انکار سے، ان کو کتاب الہی نہ ماننے سے وہ دروازہ بھی بند ہو گیا. پھر فہم و تدبر، عقل کا تعقل کا دروازہ قرآن کہتا ہے اس کے ذریعے سے کھلتا ہے، اس کا انکار اس تعقل کا دروازہ بند کر گیا. پھر قرآن کہتا ہے تدبر کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے، ان آیات کا انکار تدبر کا دروازہ بند کر دیا. پھر قرآن کہتا ہے تفکر، تدبر، تعقل، تعمق، یہ تمام چیزیں جو عقل و دانش کو پروان چڑھاتی ہیں، ان سب کا دروازہ قرآن سے کھلتا ہے. اور اگر کوئی شخص قرآن کی آیت ہی کا انکار کر بیٹھے، یعنی اس کو آیت الہی نہ مانے اور اس کی جو اصل ورتھ ہے وہ نہ مانے، تو پھر کیا ہوگا؟ گویا کہ اس پر عقل کا دروازہ بند، اس پر نصیحت کا دروازہ بند، اس پر تدبر کا دروازہ بند، اس پر تعمق کا دروازہ بند، اس پر اطاعت کا دروازہ بند، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ یہ نازل اس لیے کیا فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. اس پر نصیحت کا دروازہ بند، چونکہ اس کو بار بار نصیحت کہا گیا. تو گویا یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے قرآن کی آیات کا انکار، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مطلب الخبائث اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے نہ صرف دینی نظام کو بلکہ عقل و شعور کے پورے نظام کا انکار کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے.